بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافیوں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو دوستو، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کی نظر میں کا ایک اور پارٹ ایک اور حصہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں سیدنا عادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہیں۔ تو اس بارے میں غیروں کے کیا تاثرات ہیں تو وہ ہم جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد شامل العدل والاحسان۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بینکم، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم میں عدل انصاف کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف عادل نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہ ہوں گے۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس جگہ پہ آ جائے اس جگہ پہ اپنی چون چنانچہ کیوں لیکن فلاں فلاں یہ تمام کے تمام الفاظ بے معنی بے وقت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے وہاں پہ چاہے جو مرضی دلیل ہو، چاہے جو مرضی شخصیت ہو، چاہے جو مرضی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، چاہے جس طرح کا مسئلہ کیوں نہ ہو، جس طرح کا مرضی جھگڑا کیوں نہ ہو، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان درمیان میں آ جائے تو وہاں پہ اسی کو وہیں پہ ختم کرنا ہوگا، تب ہم مومن ہوں گے، تب ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ تو اگر تم فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو ایک جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذات سے بھی قصاص لیتے تھے۔ تو دوستو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے جس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور کسی بھی طرح کی دلیل یا کوئی بھی وہ منطق باقی نہیں رہ جاتے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی بات کوئی نہیں۔ تو اسی طرح سے اور اسی بارے میں مختلف جو غیر مسلم سمجھ لیں یا مختلف اور جو سکالرز ہیں دوسری قوموں کے، ان کے کیا ویوز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تھامس کارلائل کی، ہیرو اینڈ ہیروز ورشپ، ان کی ایک بک ہے، اس میں وہ کہتے ہیں پوری 63 سالہ زندگی میں 63 سالہ زندگی میں وہ شخص کسی سے سخت بات کہتا ہی نہیں اور کسی پر ہاتھ تک نہیں اٹھاتا، اس وقت بھی نہیں جب وہ زبردست قوتوں کا مالک ہے۔ ہر روز ہر لمحہ آپ کی مقدس شخصیت سے نیکیوں، خوبیوں اور پاک بازیوں کی کرنیں پھوٹتی ہیں، شاید اس لیے کہ آپ پاک دل رکھتے ہیں اور عدل و توازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ہے۔ اسی طرح سے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر سیڈیو، وہ کہتے ہیں انصاف کے معاملے میں قریب و بعید ہر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب برابر ہوتا ہے۔
اسی طرح سے ایک اور اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے ریمنڈ لیروگ۔ ریمنڈ لیروگ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل پہلے سماجی اور بین الاقوامی انقلاب کے علمبردار ہیں جس کا سراغ اس سے کب تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا جس کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور جس کو 2 قوانین پر عمل کرنا تھا، عدل و انصاف اور خیرات۔ وہ انسانوں کی برابری اور امداد، باہمی کے فرائض و افاق، بھائی چارے کی اہمیت کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح لینڈو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بین الاقوامی قانون متعارف کرانا تھا جو مادر پدر آزاد عربوں کے لیے قابل قبول ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو منظم کرنا تھا جو کہ حقیقی یا خیالی قبائلی تشدد اور خونی انتقام پر پروان چڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اہم مسئلے کا سامنا تھا وہ ظلم کے بدلے انسانیت، بد انتظامی کے بدلے امن اور محض طاقت کے بدلے انصاف کو قائم کرنا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی ایک کتاب اسلام اینڈ دا عربز میں 1958 میں لکھا ہے۔ اسی طرح ایس پی اسکواڈ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کو قائم کرنے اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بارے میں سخت نقطہ نظر رکھتے تھے۔ غریب مدعی اگرچہ اس کا معاملہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، سماج سے کبھی محروم نہ رہا، اور جو اپنی مالی، آئلی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے نہیں انکار کرتا ہے اس کو سخت ترین وعیدوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی طرح سے مسٹر گورہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اوہام باطلہ کی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پھیلائی، تعداد ازدواج اور طلاق کو محدود کر دیا، غلاموں کے آزاد کیے جانے پر زور دیا اور خود اس کی مثال قائم کی اور مسلمانوں میں مساوات کو اصول اولین قرار دیا۔ وہ نہایت خوش طبیعت، عادل، فیاض اور بردبار تھے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے عدل و انصاف قائم رکھنا چاہیے۔ والسلام۔